جی اللہ بڑا رحمان رحیم ہے جی، کر لیں گے، وہ معاف بخشنے والا ہے جی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رحمان اور تم جو مرضی کرنا ہے کرو. وہ اس کی صفت ہے ہمیں قریب لانے کے لیے، مایوسی سے بچانے کے لیے. ہم نے اس کو بہانہ بنا لیا گناہوں او کا. مولوی صاحب کبھی تو زندگی انجوائے کر لینے دیا کرو. او ویسے ہی جی ان لوگوں نے دین اتنا سخت بنا دیا ہے، دین میں کوئی سختی شختی نہیں ہے. او اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. او مولوی صاحب سنو، ایک ہی ہمارا خوشی کا دن ہوتا ہے، تھوڑی سی خوشی منا لینے دیا کرو. کوئی اتنا گناہ شنا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. آخر ہیں تو ہم مسلمان، جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے نا. تھوڑا سا ہی گناہ ہوگا، وہ کاٹ لیں گے، سزا کاٹ لیں گے، آخر ہیں تو ہم مسلمان نا. تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اس طرح کی باتیں ہمیں آئے روز سننے کو ملتی ہیں. جو بھی شخص ایسی باتیں کرتا ہے، بڑا کلیئر سائن ہے اس چیز کا کہ اس شخص کو اس چیز کی سیریسنس کا پتہ ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے دنیا میں بہت زیادہ نعمتیں دیکھی ہوں گی اور بڑا لگزوریس لائف سٹائل اپنایا ہوگا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی ایک گلمپس دکھائیں گے اور ایک غوطہ لگوائیں گے. اور جیسے ہی اس شخص کو جہنم سے باہر نکالیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی کوئی بلیسنگ، کوئی آرام، کوئی سکون دیکھا ہی نہیں. حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو ذلت اور رسوائی والا عذاب دیا جائے گا، ان کو جہنم میں منہ کے بل گرایا جائے گا. صحابہ کرام ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا اور وہ اب جا کر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، تو یہ اس کے گرنے کی آواز ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ، ایک دن کسی شخص کا ہوا میں معلق رہنا اور گرتے رہنا، اور پھر مہینوں گرتے رہنا، اور پھر سالوں، اور پھر 70 سال تک کسی شخص کا گرتے رہنا، اور تب کسی چیز کی تہ میں جا کر پہنچنا. اور جہنم کی تہ بھی ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں پر وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، جس کا نام زقوم ہے، وہ وہیں پہ اگتا ہے، وہیں پہ لگے گا اور یہ جہنمیوں کا کھانا ہوا کرے گا. تو جہنمیوں کو جب کبھی بھی بھوک لگا کرے گی تو ان کو کھانے میں یہ کانٹے دار درخت دیا جائے گا جو مجبوراً انہیں بھوک کی شدت کے باعث کھانا پڑے گا. اور جب وہ یہ کھائیں گے تو یہ کھانا ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. اور جب کبھی بھی ان کو پیاس لگے گی تو ان کو بوائل واٹر نہیں، بوائل واٹر تو ہم لوگ لیتے ہیں، بوائلنگ واٹر دیا جائے گا، ابلتا ہوا پانی، جو کہ مجبوراً پیاس کی شدت کے باعث ان کو پینا پڑے گا. مائی بردرز اینڈ سسٹر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو جہنم اتنی زیادہ وحشت ناک ہے اور اتنی زیادہ ٹیریفائنگ ہے، ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس جہنم میں جانا پڑے. بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی سزا کاٹ کر آ جائیں گے، ہم تھوڑی سی دیر کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی سیریسنس کو سمجھنا چاہیے اور وہ اعمال کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. آمین.